میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین سے اکیڈمی کی طرف سے اور میری طرف سے معذرت کہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ یہ وقت آپ کی مصروفیات کا ہوتا ہے، آپ بڑی مشکل سے اپنے اوقات نکال کر یہ کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، تو کچھ نیٹ کے ایشو کی وجہ سے آج بھی آپ کو یہ پریشانی سامنے نظر آئی، تو معذرت ہماری طرف سے، آپ یہ معذرت ہماری طرف سے قبول کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے اوپر خوب اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آج جو تلاوت قرآن مجید کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیات میں یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، اے میرے پیارے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کریں؟ محبت کریں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا، ایک فارمولہ بتا دیا، اس فارمولے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، اس رول کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اللہ تبارک و تعالی خود آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے، ان میں آپ کے امتوں پیارے بندوں سے کہہ دیجئے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے محبت کریں تو ایک بات فرما دیں، فاتبعونی، فاتبعونی، ان سے بس کہہ دیں کہ میری اتباع کرنا شروع کر دو، رسول اللہ کی اتباع کو شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے لگ جائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ میری رسول اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کی اتباع شروع کر دیں، ان کو فالو کرنا شروع کر دیں، ان کی سنتوں کو، ان کے اعمال کو، ان کے ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل فرما لیں، اللہ تبارک و تعالی خود آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ صرف محبت نہیں کریں گے، آگے بتایا کہ محبت کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے، فرمایا
وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، رسول اللہ کو فالو کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ کی اتباع کرنے کی وجہ سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور دوسرا کیا ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم سب کے تمام گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ تھوڑا نیٹ تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ کلاس کو مکمل فرما دے۔ تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں تو فاتبعونی، اللہ کے نبی کی اتباع شروع کر دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کریں، اللہ ہمارا خیال رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خیال رکھیں تو ہمیں اپنے نبی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اپنے نبی کا خیال رکھ لیں گے اللہ ہمارا خیال رکھنا شروع کر دے گا۔ تو سب سے بڑی ضرورت ہے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ سمجھتے ہوئے اس کی پیروی کرتے تھے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، کہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، ہم اس سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر کی سنت ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ بولتے ہیں کہ یہ تو نبی کی سنت ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، چھوڑ دو۔ وہ نبی کی سنت سمجھ کر سنت میں لگتے تھے، ہم نبی کی سنت چھوڑ کر سنت کو چھوڑ دیتے، یہ کہتے ہیں یہ فرض تو نہیں ہے، یہ فرض تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کا حکم تو نہیں ہے، چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ چاہے تو فرائض کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو فرائض کو معاف کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے نبی کو فالو نہیں کرو گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے۔ تو اتنے پیارے انداز سے فرما رہے ہیں کہ یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو میرے نبی کی اتباع شروع کرو۔ ویسے تو رول یہی ہے، اللہ کا قاعدہ قانون تو یہی ہے کہ فرض کو پورا کرنا ضروری ہے، فرائض کے اوپر چلنا ضروری ہے، لیکن اس آیت کے ذیل سے، اس آیت کے کانٹیکٹ میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے
کہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فرض تو معاف کر دیں اور میرے نبی کی جو سنتوں کو چھوڑی ہے اس کے اوپر پکڑ کر لیں۔ تو بہت ضروری ہے میرے نبی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے۔ اس رمضان سیریز سے صرف اگر اتنا ہی سیکھ لیا جائے کہ میرا نبی میری زندگی میں آ جائے، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ رمضان بھی کامیاب ہو جائے گا، یہ رمضان سیریز کی ساری کلاسز کامیاب ہو جائیں گی۔ خوب توجہ کی ضرورت ہے، اپنے نبی کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ وہ صبح سے اٹھنا ہو، صبح رات کو سونا ہو، کھانا کھانا ہو، اس کے علاوہ واش روم اور دوسری ضروریات ہیں، سب کے اندر میرے نبی کو شامل کر لیجئے۔ آپ کی زندگی بھی بابرکت ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہمارا کوئی غم کا معاملہ ہو، ہمارا کوئی خوشی کا معاملہ ہو، ہمارا کہیں آنا جانا، رشتہ داری، ساری چیزیں جو ہماری شادی بیاہ، اگر میرے نبی کو اس کام میں شامل کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت و کامرانی نصیب فرمائے۔ کنٹینیوسلی نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بس حافظ فرمائے۔ تو ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جلدی جلدی کلاس کو ہم ختم کریں گے کہ بس اپنی زندگی میں اپنے رسول کو شامل کر لیجئے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کی آیت کا خلاصہ اور حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اس حدیث میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرا نبی تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری جانوں تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ جب تک تمہارے یہ لوگ عزیز، میرا نبی عزیز نہ ہو جائے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ فرماتے ہیں تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ عزیز اپنے نبی ہونے چاہیے، اپنے اولادوں سے بھی، اپنے مالوں سے بھی، اور اپنے تمام رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں سے۔ آج جو ہمارے پاس احادیث ہے، تو احادیث زندگی کے جو کچھ معاملات ہوتے ہیں، سنت کے مطابق جو معاملات ہوتے ہیں، جو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی احادیث ہے کہ آداب معاشرت کے بارے میں، کہ ہمیں دوسروں سے آپس میں کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ تو ہماری جو حدیث ہے وہ 79 ہو گئی تھی کل، تو آج ہم انشاءاللہ 5-6 حدیثیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ 85-86 حدیثیں ہماری انشاءاللہ جو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدع بالسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کے قریب اور اس کی رحمت کا سب سے زیادہ مستحق بندہ وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنے سلام کے اندر پہل کرے، سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے۔ آج کی دوسری حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البعدی بالسلام بریء من الکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا کہ وہ پھر تکبر سے بری ہو جائے گا، تکبر سے نکل جائے گا، اس کے دل سے تکبر اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ تو آج بہت سے لوگ تکبر کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے کہ میرا اس کا حق ہے کہ مجھے سلام کرے، میں کیسے اس کو سلام کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں سلام میں پہل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے تکبر کا مرض نکالیں گے۔ آج کی تیسری حدیث، عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی اذا دخلت على اهلك
فسلم يكونوا بركة عليك وعلى أهل بيتك۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، بڑے پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو کہ بیٹوں اور بیٹیوں جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کر لیا کرو، تمہارے لیے یہ باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے۔ رسول اللہ فرما رہے کہ سلام کر لینا تمہارے لیے بھی برکت کا باعث ہے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہے۔ تو بڑی فضیلت والی بات ہے کہ جب بھی جائیں تو گھر میں جاتے ہی سلام کیجیے، اور جو گھر والے ہیں وہ بھی آنے والے کو سلام کریں۔ یہ اگر گھر کا ماحول ایسا بن جائے تو کیا ہی بات ہو، برکت اور رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ آج کی چوتھی حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجلس بین اثنین الا باذنہما۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر اور عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ یہ ہمارا معاشرہ سکھائی جا رہی ہے کہ جہاں دو آدمی بیٹھے ہو تو ایسے نہیں کہ فوراً جا کے ان دو آدمی جا کے بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی پرائیویٹ بات کر رہا ہو سکتا ہے کوئی پرسنل بات کر رہا ہو، تو ایسا نہ کرو۔ لیکن اگر ایسا ہی ماحول بنا ہوا ہے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے، سب آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دو لوگ آپس میں پرائیویٹ بات کر رہے ہیں یا پرسنل کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ایسی جگہ پہ فوراً جا کے ان کی جگہ پہ جا کے مت بیٹھو، تاکہ ان لوگوں کو ڈسٹربنس ہو اور ایسا لگے کہ یہ ہمارے پاس آیا ہماری باتیں سننے کے لیے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنا۔ یہ آداب معاشرہ سکھائی جا رہی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک اور حدیث فرمایا، حدیث نمبر 5، عن جابر قال قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی چت لیٹنے کی حالت میں، سیدھا لیٹنے کی حالت میں اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے دوسری ٹانگ پر رکھے۔ یہ ادب کے خلاف رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہو تو رسول اللہ نے منع فرمایا کہ وہ ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ اٹھا کے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی دو علامت ہوتی ہیں، جہنمی جو ہوں گے وہ ان کے ایک ٹانگ کے اوپر دوسرا ٹانگ ہوگا، اور دوسرا فرمایا جہنمی جو ہوں گے جہنم میں وہ الٹے لیٹے ہوئے ہوں گے، الٹے آن دیبل لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنمی کی علامت ہے، ایسے زندگی نہیں گزارو، ہمیں جنتی بننا ہے، جنتی والے ایسے نہیں ہوتے۔ تو جنتی تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کی حالت میں، جو آپ سیدھا بالکل لیٹے ہوئے ہوں اور آپ کا ایک ٹانگ کے اوپر رکھا ہوا ہو، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جب نبی نے فرما دیا تو اب اس کے اندر لاجک ہمیں تلاش نہیں کرنے۔ ایک لاجک میں نے یہ بتا دی کہ یہ جو ایسی حالت ہوتی ہے یہ جہنمیوں کی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مستجعا على بطنه فقال ان هذه ذبحة لا يحبها اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹے ہوئے دیکھا، یعنی الٹا لیٹے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ کو ناپسند ہے۔ الٹا لیٹنا شریعت کے اندر ممانعت قرار دیا گیا ہے کہ الٹے نہیں لیٹنا۔ الٹا لیٹنے کو ایک تو میں نے بتلا دیا، یہ جہنمیوں کی علامت ہوتی ہے الٹا لیٹنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں یہ اللہ کو بالکل ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص الٹا لیٹے۔ اگر کسی کی عادت ہے تو وہ اپنی عادت کو یہ چھوڑ دے کہ الٹا لیٹنے سے باز آ جائے۔ آج کی ہماری ایک اور حدیث، اور یہ آخری حدیث ہے ہماری آج کی کلاس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ارس بلیل استوجع على شقه الایمن
وَإِذَا أَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفَّيْهِ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا کہ جب آپ رات میں پڑاؤ کرتے کہیں، جب آپ رات میں کہیں رکتے، تو رسول اللہ کے سونے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، جب آپ رات میں کہیں پڑاؤ کرتے رکتے تو داہنی کروٹ پر آرام فرماتے، یعنی سیدھے کروٹ پہ لیٹ جاتے، اس طرح آرام فرماتے، اور جب صبح سے کچھ پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنی کلائی کھڑی کر لیتے اور سر مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کچھ آرام کر لیتے۔ فرمایا رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ سیدھی کروٹ کے اوپر سویا کرتے تھے، اور اگر کبھی صبح وغیرہ میں اگر سونا ہوتا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پہ ہوتے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے لے جاتے۔ یہ بالکل سنت طریقہ ہے اس طریقے سے سونا، کہ ایک تو یہ ہے کہ سیدھی کروٹ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے یہ آپ کے چہرے کے نیچے ہو، سر کے نیچے ہو۔ یہ سونے کا آداب رسول اللہ نے بتایا کہ سونے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے ہی زندگی میں اپنی صورت اسی طرح سونے کو اس طرح شامل کریں کہ ایسے ہی ہمیں سونا چاہیے۔ کل نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات سے متعلق بات ہوئی تھی، آج وہ باتیں ہیں جو نماز کی مفسدات ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا نماز کے اندر کچھ کھا پی لینا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر کچھ کھا لیا آپ نے کسی طریقے سے، تو آپ کی نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، بھلے وہ بھول کر ہو یا قصدن ہو، دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر بات کرنا، نماز کے اندر کسی نے سوال کیا اس کا جواب دے دیا ہے، کسی نے سلام کیا اس کا جواب دے دیا، تو اس صورت سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، دونوں صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، کسی کو چھینک آئی نماز کے اندر، اس کے چھینک آئی، اس کی عادت ہے الحمدللہ کہا، تو الحمدللہ کہنے سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن جو دوسرا نمازی ہے وہ اس نے کہہ دیا یرحمک اللہ، کیونکہ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، تو اس نے کہہ دیا یرحمک اللہ، تو جس نے یرحمک اللہ کہا ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ الحمدللہ کہنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن جس نے یرحمک اللہ اس کا جواب دے دیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ کوئی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بری خبر سنی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا کوئی خوشی کی خبر سنی تو آپ نے الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ دیا، تو اس سے بھی نماز کے اندر کہہ دیا تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ دکھ اور تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ یا اف کرنا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی دکھ کی خبر سنی یا کوئی تکلیف ہو، اس کے اوپر آپ نے ایسے الفاظ ادا کر دیے جس کی وجہ سے کوئی لفظ ادا ہو گیا، جب کوئی لفظ ادا ہو گیا تو اس صورت سے نماز جو ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات نماز کے اندر آیت تلاوت کی جاتی ہے تو رونا آ جاتا ہے، تو رونے کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس سے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر کوئی الفاظ ادا کر دیا جیسے آہ اوہ اف، یہ جو الفاظ ہیں اس طرح کے الفاظ اگر ادا کر دیا تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر قرآن شریف دیکھ کے پڑھنا، اس سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو یا تراویح ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے سے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز پڑھنے میں تجوید کی کوئی ایسی غلطی کر دینا، قرآن مجید کی کوئی ایسی غلطی کر دینا جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائے، میننگز تبدیل ہو جائے، تو اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنی کم از کم آخری جو 10 صورتیں ہیں نماز میں پڑھنے والی، اس کو اپنی بالکل اچھی طریقے سے سدھار لیں، اچھی طریقے سے تجوید سے پڑھنا سیکھ لیں، ورنہ اگر اس میں کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کو آتی نہیں ہے تو آپ کی نماز ہو رہی ہے، اگر کوئی غلطیاں آ رہی ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی، اور ایسی غلطی جس کی وجہ سے معنی تبدیل بھی ہو جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
تو آپ کو چاہیے کہ اپنا قرآن مجید درست کیجیے، حتی الامکان تجوید سے اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر تجوید بالکل اچھی طریقے سے تجوید نہیں بھی آ رہی تو کم از کم اتنا تو ہو کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، اور معنی کے اندر ایسے الفاظ نہ ہو جس سے معنی تبدیل ہو جائے۔ تو کم از کم اتنا تو فرض عین ہے قرآن مجید پڑھنا، جس کی وجہ سے ہماری نماز درست ہو جائے۔ تو اپنی تجوید کو ٹھیک کر لیجئے، خصوصاً آخری کی جو 10 صورتیں ہم نے پارہ کی ہیں یہ تو بالکل آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی نماز سیف رہے۔ عمل کثیر یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا نماز کے اندر عمل کثیر کر لینا، یعنی نماز کے اندر آپ نماز کی حالت میں ہیں اور آپ کو کہیں خارش ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو بار بار آپ اس کو خارج کر رہے ہیں، بار بار آپ اپنی قمیص صحیح کر رہے ہیں، بار بار اپنا دوپٹہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو عمل کثیر سے مراد 3 دفعہ سبحان رب العلیٰ ہے یا سبحان رب العظیم۔ اگر اتنی دیر تک آپ نے سبحان رب العلیٰ 3 دفعہ جتنی دیر پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک اگر آپ کسی کام میں مصروف ہے، نماز میں خارج کرنے میں یا دوپٹہ صحیح کرنے میں، تو اس صورت سے بھی نماز آپ کی کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر نماز کے اندر کہیں خارش ہو رہی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو برداشت کریں پہلے نمبر پر، اور برداشت کے قابل نہ ہو تو فوراً ایک ہاتھ سے وہ کریں، فوراً جلدی سے جو ہے وہ تکلیف دور کریں اور ہاتھ باندھ دیں، اتنا دیر نہ لگائیں جتنے دیر میں ایک نارملی طریقے سے سبحان رب العظیم پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ وقت نکل گیا اس کام میں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو عمل کثیر کا خیال رکھنا ہے، اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو برداشت کریں کہ اس کو نماز کے بعد اس کو کریں، برداشت کریں، لیکن اگر برداشت کے قابل نہیں ہے تو اس کو اس طرح کریں کہ کم سے کم وقت میں وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر لیں، یا دوپٹہ وغیرہ اگر صحیح کرنا ہے تو کم سے کم وقت میں وہ کر لیں، یا قمیض وغیرہ جو بھی ہو۔ اسی طرح قصدن یا بھول کر کچھ کھا پی لینا، یہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ قبلے سے سینہ کی پھر جانا، قبلہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر آپ کا جو سینہ ہے وہ قبلے سے ہٹ گیا، خانہ کعبہ جو پچھم میں ہمارا قبلہ ہے اس سے اگر سینہ ہٹ گیا تو آپ کی نماز کیا ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ وہ آپ جان بوجھ کے ہٹا یا آپ کو کسی نے کھینچ کر ہٹایا، کسی بھی صورت میں وہ سینہ اگر آپ کا قبلے کی طرف سے ہٹ جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، نماز میں آواز سے ہنسنا، جن سے کم از کم خود سن لے جس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے اندر ہنسی آ گئی اور ہنسی کی آواز آپ کے کانوں میں آ گئی، آپ کے کانوں میں ہنسی کی آواز آ گئی تو اس سے کیا ہوتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کے اندر قہقہہ لگا دیا۔ قہقہہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہنسی کی آواز کسی اور کو بھی آ گئی، آس پاس جو خواتین ہیں نماز کے اندر، ایک تو آپ نے ہنسی، آپ کی صرف آپ کے کان میں آواز آئی ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن آپ اتنی زور سے ہنس دیا آپ نے نماز کے اندر کہ دوسرے والوں کو بھی ہنسی آ گئی، دوسروں کو بھی ہنسی کی آواز آ گئی، تو اس صورت میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ وجہ کیا ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو نابینا تھے تو کسی چیز سے ٹکرا کر یہ گر گئے، ٹھوکر کھا کے گر گئے، تو صحابہ کرام کی ہنسی نکل گئی، ان کو دیکھ کر صحابہ کرام کی ہنسی نکل گئی، فطرت ہے انسان کی دیکھ کے نکل جاتی ہے کسی کو بھی، تو ہنسی نکل گئی، اور ہنسی ایسی ہوئی کہ آواز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی صحابہ کی۔ تو رسول اللہ نے جب نماز کو ختم فرمایا تو نماز ختم فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو ہنسا تھا وہ جائے وضو کرے اور نماز پڑھے، جائے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ تو اس حدیث سے ہم نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر ایسی ہنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو بھی آواز چلی گئی ہے تو نماز جو ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ہنسی کی آواز صرف آپ کو آئی ہے کسی اور کو نہیں آئی ہے تو اس صورت کے اندر صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو تھا نماز کی سنت، نماز کے فرائض جو ضروری ہے، مفسدات نماز جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب نماز کی کچھ سنتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نماز کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کو اٹھانا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، لیکن اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اور مردوں کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، عورت کا ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ باندھنا یہ سنت ہے۔
اسی طرح فرمایا ثنا پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، نماز اس کی برقرار رہے گی. تو ثنا کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اسی طرح اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. اگر چھوٹ جاتی ہے تو نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جو منتقلی کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اگر یہ اللہ اکبر کہنا بھول گئے، بغیر کہے آپ رکوع میں چلے گئے، بغیر کہے آپ وہاں چلے گئے، تو اس صورت کے اندر بھی آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا اللہ اکبر کہے بغیر اگر آپ چلے گئے تو اس صورت کے اندر آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، اور سبحان رب العالی، سبحان رب العظیم، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کسی وجہ سے بھولے سے یا جان بوجھ کے چھوڑ دی تو نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. بھولے سے اگر چھوٹ گئی تو نماز کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا، لیکن نماز کسی صورت میں نہیں ٹوٹے گی کیونکہ فرض اور واجب یہ نہیں ہے. اسی طرح عورت کا جو بیٹھنے کا طریقہ ہے نماز کے اندر، وہ پاؤں بچھا کے بیٹھے گی اور مرد پاؤں اٹھا کے اور اچھی طرح سے کھل کے سجدہ کریں گے. اگر عورت کھل کے سجدہ کر رہی ہے، اگر وہ اس طرح نہیں سجدہ کر رہی جو سنت طریقہ ہے، کھل کے اگر سجدہ کر رہی ہے اور مردوں کی طرح اگر نماز پڑھ رہی ہے تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی. اس نے اگر مردوں کی طرح نماز پڑھی تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہے، اس کے اوپر گناہ آئے گا کہ اس نے سنت کے خلاف نماز پڑھی. عورت کے جو نماز کا طریقہ تھا وہ نہیں ہے. اسی طرح مردوں نے عورتوں کی طرح نماز شروع کر دی تو نماز تو ہو جائے گی اس کی، کیونکہ لیکن وہ سنت کا جو چھوڑنا ہے اس کا گناہ اس کے اوپر آئے گا. تو اس طرح نماز کا جو طریقہ ہے عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ. اگر کوئی اس کے مطابق نہیں پڑھ رہی، اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن البتہ اس کو سنت کے خلاف کرنے کا اس کو گناہ ملے گا. اور نماز کے اندر بھی گناہ ملنا تو فائدہ کی بات نہیں ہے. نماز تو ثواب کمانے کے لیے کر رہے ہیں، نماز کے اندر بھی گناہ ملے. نماز تو چلو ہو گئی، لیکن اس کے خلاف کرنے پر جو گناہ مل رہا ہے اس کا تو آپ کو ملے گا. تو اس لیے ہمیں سنت کے مطابق ہی نماز پڑھنی ہی چاہیے. اسی طرح فرمایا آگے کہ سلام، درود شریف پڑھنا، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کوئی درود شریف پڑھنا بھول گیا، تحیات کے بعد فوراً اس سے سلام پھیر لیا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو گئی، اس سے نماز ہو جائے گی، فرض و واجب کیوں نہیں ہے. لیکن التحیات پڑھنا ضروری ہے، وہ اگر چھوڑ دیا تو نماز سجدہ سہو کرنا پڑے گا، واجب ہے. اگر وہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کریں گے، پھر نماز درست ہوگی. اس طرح سلام کے وقت دائیں اور بائیں منہ پھیرنا، یہ جو ہم سلام کے اوپر دائیں اور بائیں منہ پھیرتے ہیں یہ بھی نماز کے اندر سنت ہے. اگر کسی نے بغیر دائیں بائیں پھیرے السلام علیکم کہہ دیا تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف اس نے پڑھی ہے. تو اس کے اندر سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نماز کے اندر مستحب کیا چیز ہے؟ نماز کے اندر مستحب یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کھانسی آ رہی ہو تو اس کو روکیں کسی طرح. جمائی آئے تو منہ بند کر لیں، اس کو اس طرح جیسے جمائی لیتے ہیں اس طرح نہ لیں. یہ مستحب کی بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ اور رکوع کی حالت میں جو نظروں کا جو تعلق ہے، کھڑے کی حالت میں جو نظریں نیچے ہوں گی، رکوع کی حالت میں نیچے جو پاؤں کے ناخنوں پہ ہوں گی، یا سجدے کی حالت میں ناک پہ ہوگی، اور تحیات کی حالت میں گود میں ہوگی، یہ ساری نظروں کا جو استعمال ہے یہ بھی سنت مستحب ہے، سنت نہیں مستحب ہے. سنت مستحب کا درجہ سنت سے بھی کم کا ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، ایسی نظر ہونی چاہیے. اگر اس کے خلاف کسی کے آگے پیچھے نظر جا رہی ہیں تو مستحب ہے، تو اس کے بعد گناہ کوئی نہیں ملے گا. اگر اسی طرح نظریں رکھی ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. نماز کی مکروہات، نماز کے اندر کیا چیزیں ناپسندیدہ ہیں؟ فرمایا کہ اپنے کپڑوں سے کھیلنا، آستین سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا نماز کے اندر، یہ ناپسندیدہ چیزیں. اور اگر اس میں اتنا وقت لگ گیا کہ 3 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھنے کا ٹائم گزر گیا تو اس طرح نماز بھی چھوٹ جائے گی. اسی طرح انگلیاں چٹکانا، نماز کی حالت میں انگلیاں چٹکا رہے ہیں، یہ تو ویسے بھی ناپسندیدہ عمل ہے.
تو نماز کے اندر اور زیادہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح دائیں بائیں گردن، نماز کی حالت میں اس طرح گردن کو آگے پیچھے موڑتے ہیں لوگ، موڑنے کی عادت ہوتی ہے، یہ اس طرح بھی کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نماز کے اندر ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح انگڑائی لینا، نماز کے اندر بہت تھک گئے تو وہ انگڑائی لے رہے ہیں، عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی نماز کے اندر کیا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح مردوں کو عورتوں کی طرح مردوں کو ہاتھ جو ہے وہ زمین پر بچھانا یا کتے کی طرح بیٹھنا بچھا کر، تو یہ بھی مردوں کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح بغیر عذر چاروں دانوں بیٹھنا، 2 دان بیٹھتے ہیں نماز کے اندر، لیکن چاروں دانوں اگر چاروں پاؤں بٹھا کے بیٹھ رہے ہیں تو اس صورت میں بلا عذر، اگر عذر ہے تو چلو اجازت ہے، عذر نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ کا کیا ہے، نماز کی مکروہات ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کی حالت میں سامنے تصویر ہو تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، نماز میں اگر سامنے تصویر ہو تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے آگے پیچھے ایسی تصویر یا ٹی وی وغیرہ کا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی تصویر آ رہی ہوں، تو ایسے صورت میں اگر ایسا کوئی ہے تو نماز تو اس کی بہرحال ہو جائے گی۔ اگر ٹی وی بھی چل رہا ہو سامنے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے، بہتر طریقہ بالکل نہیں ہے۔ ٹی وی کو بند کریں، تصویریں وغیرہ ہیں تو اس کو ہٹائیں، تصویریں تو گھر میں رکھنا ویسے ہی ناجائز ہے۔ بس حدیث میں آتا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا، کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو، فیہ کلب او تصاویر، جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اور یہاں تصویر سے مراد پرنٹڈ تصویریں ہیں، ڈیجیٹل تصویر جو موبائلوں میں ہوتی ہے اس میں تو چلو اختلافی مسئلہ ہے، کچھ حضرات جائز کہتے ہیں کچھ حضرات ناجائز کہتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو پرنٹڈ تصویریں ہوتی ہیں جو فریم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا کسی پینفلیکس پہ لگی ہوئی ہے یا کوئی پوسٹر وغیرہ پہ لگی ہوئی دیوار پہ، اس میں کوئی جانور کی تصویر ہو یا انسانوں کی تصویر ہو، جاندار کی تصویر ہے، تو یہ جب ایسی تصویر گھر میں ہوگی تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، تو فوراً اگر کسی کے ساتھ تو گھروں سے اس طرح کی تصویریں نکال دیں۔ اسی طرح نماز کے اندر مکروہ ہے کہ آپ کو واش روم لگا ہوا ہے، آپ کو واش روم جانا ہے اور اس حالت میں آپ نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ پہلے آپ فارغ ہو جائیں واش روم وغیرہ سے، اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو بھوک کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ بھوک کی حالت میں نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آئے گا۔ پہلے آپ کھانا وانا کھا لیں، پیٹ بھر لیں اور واش روم وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد آ کر نماز پڑھیں۔ یہ نماز کے اندر کیا ہے، اچھی چیز ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اگر اس حالت میں نماز پڑھی تو۔ اس طرح مردوں کا نماز بغیر ٹوپی کے پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، مردوں کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر آنکھ بند کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ عام طور پر بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو شریعت نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا۔ یہ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آنکھ کا استعمال شریعت نے بتایا ہے کہ سجدے کی حالت میں کہاں ہو، قیام کی حالت میں کہاں ہو، یہ ساری آنکھوں کا استعمال شریعت نے خود بتایا ہے، تو اس استعمال کے مطابق نماز پڑھنی، آنکھوں کا بند کرنا نماز کے اندر کیا ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی توجہ کی وجہ سے، اس کو کانسنٹریٹ بنانے کی وجہ سے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر رہا ہے تو اس میں تو اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسی اس کی عادت ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے آنکھ بند کرنے کی، تو آنکھ بند کرنے کی شریعت نے کیا لکھا ہے کہ مکروہ ہے نماز کرنا، آنکھ بند کے نہ کر کے نماز پڑھنا۔ تو آج کی یہ چند باتیں تھیں، ایک کچھ باتیں جنرل نالج سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تورات ہے، دوسرے نمبر پر زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، زبور آپ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری بنیادی چیزیں، بیس ہے مسلمانوں کا، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور افسوس بہت سے بڑی خواتین، بہت سے بڑے بڑے مردوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تو یہ 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن اب ہمیں فالو کس کو کرنا ہے، وہ صرف قرآن مجید کو کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلی جتنے بھی کتابیں ہیں اس میں رد و بدل کر دی گئی ہیں، قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ داری خود لی ہے، اور وہ ذمہ داری ایسی زبردست طریقے سے اللہ نبھا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے۔ اگر میں کوئی تلاوت غلط کروں گا تو سامنے چھوٹا سا بچہ مجھے ٹوک دے گا کہ آپ قرآن مجید غلط کر رہے ہیں۔
اگر میں نے سورہ فاتحہ میں کوئی غلطی کر دی تو چھوٹا سا بچہ وہ ٹوک دے گا کہ آپ نے غلطی ہے. تو اس کتنے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی حفاظت کی. ایک چھوٹے سے بچے میں قرآن مجید کے دل میں محفوظ کر دیا. تم قرآن مٹا سکتے ہو, تم قرآن کے صفحے مٹا سکتے ہو, یہودی اور کافر ہو تم قرآن تو مٹا سکتے ہو, صفحے تو مٹا سکتے ہو, قرآن کا نسخہ تم جلا سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. یہ دلوں سے کیسے قرآن نکالو گے؟ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں سے کیسے قرآن نکالو گے؟ میرا رب کی کیا شان ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ داری لی, اور کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے کے ذریعے قرآن مجید کی ذمہ داری ہو رہی. تو یہ تھا ہمارا آج کا جو چند باتیں تھیں. تو آج ہماری 19ویں کلاس تھی, تقریباً پورا ختم ہو گیا ہمارا یہ سیشن جو سیریز تھا. تو اس کے اوپر غور کرنے کی چیز چاہیے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا چیز ہمارے عمل میں آئی. کل الحمدللہ ہماری کل آخری کلاس ہے, 20ویں کلاس. اس موقع پر ایک تقریب رکھی گئی ہے چھوٹی سی. اس کے اندر ہماری یہ کلاس کا جو آغاز ہے وہ ایک بچے کے ذریعے کیا جائے گا. وہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائے گا. پھر اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں وہ نعتیہ کلام اور حمد باری تعالیٰ پڑھیں گے, اور یہ بچہ بھی ایک نعت شریف پڑھے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری درس اور اجتماعی دعا کریں گے, اختتامی دعا کریں گے. تو آپ تمام خواتین سے گزارش ہے, اور کل کی کلاس کا ٹائمنگ انشاءاللہ 2:30 بجے ہوگا. اور کل انشاءاللہ یہ پرابلم کوشش ہوگی کہ یہ پرابلم کل نہ آئے جو آج آ رہی ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے یہ پرابلم نہ آئے, انشاءاللہ نہیں آئے گی, اللہ سے امید ہے. تو خصوصی طور پر وقت کا خیال رکھتے ہوئے 2:30 بجے ہماری کل کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی, اور شروع میں اسٹارٹنگ میں قرآن مجید کی تلاوت, اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ اور نعت وغیرہ ہوں گی. اس کے بعد درس اور اختتامی دعا. تو آپ خود بھی شامل ہوں اور اپنے دوسرے احباب کو بھی بتائیں کہ کل ہماری آخری کلاس ہے, خوب شامل ہو جاؤ. انشاءاللہ اجتماعی دعا سب کے لیے دعا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ جو پورا سیشن تھا 20 دن کا عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے, اور ہمارے لیے ہماری طرف سے ہمارے سب کی طرف سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ یہ مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے, یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ اب تک جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں, یا اللہ اس سے درگزری والا معاملہ فرما, درگزر والا معاملہ فرما. ہمارے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے تمام نیک اعمالوں کو یا اللہ قبول فرما, یا اللہ قبول فرما. یا اللہ یہ جو مسائل آ رہے ہیں, یا اللہ یہ جو کلاس کے اندر ڈسٹربنس آ رہی ہیں, یا اللہ اس کو یا اللہ ختم فرما. یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما, یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما. ہر حاسدین کی حسد سے بچا, ہر حاسدین کی حسد سے بچا, ہر شریروں کی شر سے بچا. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہمارے والدین, اساتذہ, ہمارے دوست احباب سب کو معاف فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.